كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے قبر اور آخرت کی تیاری۔ آج کا جو ٹاپک ہے بہت اہم ہے، بہت ہی اہم ہے، وصیت اور وراثت کیا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے والا جو لیکچر تھا وہ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم نے ایک ترتیب لی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ مریض کی عیادت، یا آپ خود مریض ہوں یا آپ کسی کو دیکھنے جائیں تو اس میں کیا کیا ادب کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کس طریقے سے جو ہے مریض کو اس کی تیمارداری، اس کی عیادت کی جاتی ہے۔ اسی دوران ان کو اس ایک چیز کی وصیت کی جاتی ہے کہ اب ٹائم بہت قریب ہے۔ ویسے تو وصیت جو ہے اپنے ہوش و حواس میں لکھوانا بہت ضروری ہے، لیکن کیونکہ وصیت کا کوئی ایسا سچ ٹائم نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت لکھوا سکتے ہیں، لیکن جتنی جلدی لکھوائیں اتنا ہی بہتر ہے۔ تو اس سے پہلے والی لیکچر ضرور دیکھ لیجیے گا، کیونکہ اس میں ان ساری باتوں کو کور کیا گیا ہے۔ اچھا جی، آج جو ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے، اس مسئلے کو لے کے ہمارے معاشرے میں بہت ناانصافیاں اور غلط بیانی سے کام لیا جاتا ہے۔ بہنوں کو ان کے حق نہیں دیے جاتے، ماں باپ کے بعد وراثت کو غبن کر لیا جاتا ہے، قتل و غارت ہو جاتی ہے، اور اتنا یہ بڑا گناہ ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس مسئلے کے لیے قرآن و حدیث سے جاننے کی کوشش نہیں کرتا، نہ اس کا علم حاصل کرتا ہے۔ اور میں نے تو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ یہ ہمارا مال ہے، ہم اپنے طریقے سے اپنے بچوں میں بانٹ دیں گے۔ اور قرآن مجید میں دو ایسے مسئلے ہیں جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود حساب کتاب فرائض کے ساتھ فرائض پہ مبنی کیا ہوا ہے، یعنی اس کی جو کیلکولیشن ہے خود قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے۔ ایک ہے وصیت کرنا، یعنی جو آپ کا وراثت کا جو مال ہوتا ہے، اور دوسرا زکوٰۃ، کیونکہ ان دونوں مسئلوں میں انسان کا مال جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے، جس کی لالچ اور حرص میں انسان بالکل ہی اندھا ہو جاتا ہے۔ جو کوئی زکوٰۃ اور وصیت کو قرآن کے مطابق نہیں تقسیم کرے گا، اس دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی جہنم کے نچلے درجے میں گرے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اہم نصیحت کر رہا ہے، بہت تاکید کر رہا ہے۔ کس بات کی؟ فی اولادکم، تمہاری اولادوں کے معاملے میں کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے تم خود وصیت نہیں کر سکتے، تم خود ان کا حق نہیں دے سکتے، بلکہ یہ حق اللہ نے دیا ہے۔ یعنی الحمدللہ وصیت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دی ہے، یہ انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ اولاد وارثوں میں سے ہے، تو وارثوں کے حق میں خود وصیت نہیں کی جاتی، ان کا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ اب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ میں بھائی کیونکہ یہ بیٹا میری زیادہ خدمت کر رہا ہے، اس کو میں زیادہ دے دوں گا، یہ میری بیٹی جو ہے وہ زیادہ میری لاڈلی ہے، میں اس کو زیادہ دے دوں گا، وراثت میں حصہ۔ یاد رکھیں یہ سب گناہ ہے، کر ہی نہیں سکتے، روز محشر پکڑ ہے اور شدید عذاب ہے۔ لیکن صرف اس کے علاوہ 1/3 انسان اپنے مال میں سے وصیت کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں وراثت جو شروع ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد، زندگی میں کوئی وراثت تقسیم نہیں کر سکتا اپنی زندگی میں۔ آپ نے اپنی اولاد کو جو کچھ دینا ہے وہ ہبہ کنسیڈر ہوگا۔ ہبہ کا مطلب ہوتا ہے تحفہ اب آپ جس کو جتنا دیں، لیکن اس میں بھی سختی ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولادوں میں ہبہ کر رہے ہیں تو برابری کرنی ہوگی۔ وراثت میں تو ایک آپ کو بتا دیا گیا ہے نا کہ لڑکے کا 2 حصہ ہے اور لڑکی کا 1، لیکن ہبہ کرتے وقت آپ نے لڑکے کو اگر 1 حصہ دیا ہے یا 1 مکان دیا ہے تو لڑکی کو بھی 1 مکان دینا ہوگا، اس کو ہبہ کہتے ہیں۔ ہمارے عرف عام میں اتنا غلط مشہور ہے، اتنا غلط طریقہ ہے کہ اپنی مرضی سے اپنی اولاد کو وراثت میں بھی حصہ ملتا ہے اور وصیت بھی کر جاتے ہیں کہ ایک بچے کو یہ سب کچھ دے دینا۔ یاد رکھیں یہ سب کچھ غلط ہے، ہم اور آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طے کر دیا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کے خلاف جانے والے کہ ہمارے اس بچے کو اتنا دینا، اس بچے کو اتنا دینا۔ یہ زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا برابری رکھو، ہبہ بھی کرنا ہے تو برابری کے ساتھ کرو۔ اچھا، اب یہ تھوڑا سا جان لیجئے کہ وراثت ہوتی کیا ہے۔ میت کے مال کو جو ورثہ کی طرف منتقل ہوتا ہے وہ میراث
یا ترکہ کہلاتا ہے۔ ترکہ کے جو لفظی معنی ہیں وہ ترک سے ہے، یعنی جس کے معنی یہ ہے کہ چھوڑ جانا، اس کو چھوڑ جانا، یعنی مال کو چھوڑ جانا۔ اچھا، مال متروکہ کا کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ایک شخص جو خود مر گیا ہو اور اپنے پیچھے مال چھوڑ گیا ہو، یعنی مال متروکہ کا مطلب یہی ہے کہ جو شخص مر گیا ہو اور اپنے پیچھے مال چھوڑ گیا ہو، تو زندگی میں رہتے ہوئے آپ اپنے اولادوں کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ یہ کام قرآن مجید میں ہم کو واضح طور پر کر کے دکھایا ہے۔ بس آپ نے کن کن باتوں کی وصیت کرنی ہے انشاءاللہ اس کی پوری لسٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، کیونکہ یہ ٹاپک ہے نا وراثت اور وصیت کا بہت وسیع ہے، تو اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو وہ بلٹ پوائنٹ جسے کہتے ہیں وہ میں دے سکوں، تاکہ آپ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو کہ ابھی رہتی دنیا تک جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھا ہوا ہے، ہم اس کام پر متوجہ ہوں، ترجیح دیں، یہ کام سب سے پہلے اس پر عمل کریں۔ کیونکہ سورہ نساء میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کہ کی گئی وصیت پوری کر دی جائے اور قرض جو میت کے نے چھوڑا ہے اس کو ادا کر دیا جائے، یہ حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو سب جانتا ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کو اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور وہ کامیابی، یہ ہے کامیابی۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگین ہمیں اپنے ورثہ کے لیے کوئی وصیت نہیں کرنی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت خوبصورتی سے اس کا حساب کتاب بتایا ہوا ہے۔ اچھا، جیسے میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ٹاپک بہت وسیع ہے، وراثت اور یہ وصیت کا جو ٹاپک ہے بہت وسیع ہے، کیونکہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ وصیت صرف مال میں ہمیں کرنی ہے، صرف مال میں ہی کرنی ہے۔ نہیں بھائی، وصیت تو بہت ساری چیزوں میں کرنی ہے اور بہت طریقے سے کرنی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ ہمیں وصیت ایکچولی کرنی کیا ہے۔ قرآن مجید تو ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تمہیں ورثہ کے لیے کوئی وراثت میں وصیت نہیں کرنی ہے، لیکن ایکچولی حدیثوں میں ہمیں آتا ہے کہ وصیت کرنی ہے، کس چیز کی وصیت کرنی ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ کیونکہ وراثت کی تقسیم کے علم کو اسلام نے علم فرائض میں رکھا ہے، یعنی اس کو علم فرضیت بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ علم جاننا بھی بہت ضروری ہے، فرض کی حد تک ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس علم کو خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، اور اس علم کا درجہ، یعنی اس کو سیکھنے کا درجہ قرآن کو سیکھنے کے برابر رکھا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم 3 طرح کے ہیں، ان کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ زائد ہے۔ نمبر 1، آیات محکمات کا علم، سنت قائمہ کا علم، اور تیسرا ہے انصاف کے ساتھ وراثت کی تقسیم۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اس علم کو خود بھی سیکھیے، کیونکہ یہ معاملہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی آپ پیرنٹس ہوتے ہیں، کبھی آپ اولاد ہوتے ہیں، تو یہ معاملہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا، آنے والی تمام ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا، صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ جو کوئی بھی اگر اس ناانصافی سے بچ سکا تو یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور اس چھوٹے سے کورس میں جو وراثت کے بارے میں یا وصیت کے بارے میں ہم سیکھیں گے، اس میں پریکٹیکل وے بھی ہوگا انشاءاللہ کہ کس طرح جو ہے وہ وصیت نامہ تیار کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ گروپ میں جو ہے اس کا PDF بھیجوں گی، اور آپ نے اس کو پرنٹ آؤٹ کر کے اور اس وصیت نامے کو لکھ کر اپنے جو ہے ایسی محفوظ جگہ پہ رکھیں جس کا پتہ ہو لوگوں کو، یعنی آپ کے جو والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، یا آپ کے شوہر ہیں، یا آپ کی بیوی ہیں، بچے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ وصیت نامہ لکھوانا اتنا ضروری ہے کہ حدیث میں صحیح بخاری میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کے لیے جس کے پاس قابل وصیت کوئی مال ہو، درست نہیں کہ وہ 2 راتیں بھی وصیت کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کیے بغیر گزار دے۔ اللہ اکبر۔ اور سوچئے ہم بغیر کتنا ٹائم گزر گیا ہمیں، اور ہم نے وصیت نامہ نہیں لکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے 2 راتیں اگر جس کے پاس مال ہو تو۔ ویسے تو قرآن مجید میں ورثہ کے لیے حساب کتاب ہے، لیکن 1/3 جو ہے وہ
جو مرنے والا ہے وہ وصیت کر سکتا ہے کہ اس کو کن کاموں میں لگایا جائے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے صدقہ جاریہ کے آپ کو سارے کام بتائے تھے، اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وصیت میں صرف مال نہیں ہے، وصیت میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی ہیں۔ اس بارے میں تو ہم نے جان لیا کہ وراثت کیا ہے، وصیت کیا ہے، یعنی جو شخص مر جائے اور اپنے پیچھے مال چھوڑے تو اس کا مال ورثہ میں تقسیم ہوگا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اب وصیت کی جو ہے وہ 3 اقسام ہیں، اس کو بھی جان لیتے ہیں۔ وصیت برائے مال اور اسباب، یعنی آپ کا زیور، پیسہ، مکان وغیرہ۔ نمبر 2 ہے وصیت برائے حقوق اور واجبات، کسی کا قرض دینا، کوئی آپ کے کوئی فرضیت ہے جیسے روزے وغیرہ، اور کسی سے وعدہ کیا ہو کسی چیز کا۔ پھر نمبر 3 ہے وصیت برائے نصیحت اور تزکیہ، یعنی میرے مرنے کے بعد کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کی بہت ڈیٹیل ہے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی ایزی اور عام فہم میں یہ آپ کو سمجھا سکوں کہ نصیحت و تزکیہ، یعنی میرے مرنے کے بعد کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا۔ یہ جو تینوں میں نے آپ کو ابھی اقسام بتائی نا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی میں پوری ڈیٹیل بتاؤں گی۔ ابھی آپ کو تھوڑا سا بریف کر دیتی ہوں کہ وصیت میں ہم کیا کیا، یعنی وصیت نامے پہ ہم کیا کیا لکھوا سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، انشاءاللہ گروپ میں آپ کو PDF میں بھیجوں گی، اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنا نام اور ساری چیزیں لکھنی ہیں، اور اس کے بعد کیا کیا جو ہے میرے مرنے کے بعد نہیں ہونا چاہیے اور کیا کیا ہونا چاہیے، وہ سب وصیت نامے میں ریٹرن کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اور ریٹرن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ساری ڈیٹیلیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ دیکھیں چھوٹا سا ڈیمو میں نے آپ کو دیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ والی ویڈیو میں آپ کو یہ پورا میں پڑھ کے سناؤں گی اور آپ نے یہ فل آؤٹ کرنا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔